بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جن عظیم شخصیت کا تذکرہ ہے ان کو امام حسین علیہ السلام نے شیخ الکبیر کا لقب دیا ہے، یعنی کربلا میں سب سے سن رسیدہ اور عمر دراز شخصیت کا آج تذکرہ ہے۔ آپ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام اسلام کی حیات اور بقا کے لیے جس گلدستے کو سجا کر لائے تھے وہ اپنے آپ میں بے نظیر اور دنیا کا عجیب ترین گلدستہ ہے۔ آپ کے اس گلدستہ میں 6 مہینے کا ننھا بچہ علی اصغر علیہ السلام بھی تھے، اور آپ کے ساتھ 75 سال کے ضعیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی گرامی قدر بھی تھے۔ آپ رسول اکرم کے بہت ہی معزز صحابی میں سے ہیں۔ آپ کی شخصیت اوصاف حسنہ اور فضائل میں سے ہے۔ بہترین فضیلت، اعلیٰ ترین فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی گراں قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صرف صحابی نہیں بلکہ آپ رسول اکرم کے ایک صحابی کے ساتھ ساتھ آپ کے لشکر میں اہم کردار آپ نے نبھایا ہے۔ آپ نے کفار اور مشرکین کے خلاف سب سے پہلی جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ ہمارے ناظرین کو جنگ بدر کے اصحاب کی فضیلت معلوم ہے۔ با فضیلت ترین اصحاب میں سے حساب کیا جاتا ہے، چونکہ قرآن کی زبان میں السابقون السابقون اولئک المقربون کے مصداق ہیں۔ جنگ بدر کے اصحاب میں جناب جابر بن عروہ غفاری کا حساب ہوتا ہے۔ جنگ احد میں، جنگ خندق میں آپ رسالت مآب کے ساتھ تھے۔ جنگ حنین میں آپ ساتھ تھے، یعنی آپ متعدد غزوات میں ساتھ تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی امتیاز میں یہ ہے کہ آپ شہیدان کربلا میں سے ہیں۔ آپ کی امتیاز میں یہ ہے کہ آپ رفقائے امام حسین، انصار امام حسین علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام چمکتا رہے گا۔ آپ نے متعدد غزوات میں رسول اکرم کی خدمت کی ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ سن رسیدہ اور سب سے بوڑھے صحابی امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ کی عمر کہا جاتا ہے کہ کربلا میں 72 سال سے 75 سال کی عمر کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے۔ لہٰذا 75 سال کے یہ بوڑھے صحابی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حق کے لیے اگر کوئی قیام کرنا چاہتا ہے، عدالت کے لیے، حق کے لیے، اسلام کے لیے اگر کوئی قیام کرنا چاہتا ہے اور اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ 75 سال کی عمر میں ہی کیوں نہ پہنچ گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے، نصرت حسین میں یا حق کے کاموں میں یا اسلام کے کاموں میں اگر آپ کو آواز دی جائے تو آپ عمر کا بہانہ مت کیجئے کہ سن رسیدہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ جناب جابر ابن عروہ غفاری نے ثابت کیا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے صدائے حق پر لبیک کہنے کے لیے۔ ایک خصوصیت جو آپ کی اہم تھی، چونکہ سن رسیدہ تھے، عمر دراز تھے، لہٰذا آپ جہاں دیدہ تھے اور تجربہ کار اصحاب امام حسین علیہ السلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
آپ نے کرب و بلا کے میدان میں شجاعانہ انداز سے جنگ کی اور جہاد میں اپنا لوہا منوایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ امام حسین کے اصحاب، وہ اصحاب کہ جو پارسا، پرہیزگار، تقوی اور زہد و عبادت میں معروف تھے، آپ کوفے کے آیان یعنی کوفے کے بزرگوں میں سے حساب ہوتے تھے۔ صحابی نبی ہونے کی وجہ سے خاص آپ کا احترام تھا۔ آپ بزرگ شیعوں میں سے اور امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ بافضیلت ترین آپ کی خصوصیت میں یہ ہے کہ آپ کرب و بلا میں گنج شہیدہ میں دفن ہیں۔ آپ ویسے تو رہنے والے کوفے کے تھے، لیکن قبیلہ غفار، جو غفار بن ملیل سے سلسلہ ملتا ہے، یہ عدنانی قبیلہ ہے اور شاخہ کنانہ سے تعلق ہے۔ عدنانی قبیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قریش کے تقریباً سمجھ لیجئے عموزاد ہیں، یعنی ایک باپ سے قریش خاندان اور ایک سے عدنانی خاندان، اس طریقے سے شاخہ پھوٹتا ہے۔ یعنی آپ فرزندان حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں۔ جو فرزندان حضرت اسماعیل ہیں ان کو عدنانی کہا جاتا ہے۔ یہ باشرف ترین قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کرب و بلا میں جب امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے تبھی آپ بھی وارد ہوئے ہیں، لیکن روایت میں اختلاف ہے۔ کسی نے لکھا 2 محرم کو، کسی نے 3 محرم کو، کسی نے لکھا کہ نہیں جناب جابر ابن عروہ غفاری 4 محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملحق ہوئے۔ صحابی جناب جابر ابن عروہ غفاری کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 نظریہ ملتا ہے۔ کسی نے تردید کی ہے کہ صحابی ہو بھی سکتے ہیں، صحابی نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو پرانی کتابیں ہیں، منابع ہیں، اس میں مقتل ابی مخنف میں 115 سے 116 نمبر صفحے پر آپ کو لکھا گیا ہے کہ آپ شہیدان کرب و بلا میں سے اور اصحاب رسول اکرم میں سے حساب ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کرب و بلا میں جو آپ نے رجس خوانی کی، وہ رجس خوانی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صحابی رسول اکرم ہیں، کہ جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ جناب جابر ابن عروہ غفاری کے بارے میں عامہ مسلمان کی تمام کتابوں میں، یعنی شیعہ سنی بھائیوں کی سب کتابوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے مقتل خوارزمی ہے، شرح شافیہ ہے، یا دوسری کتابوں میں۔ کرب و بلا میں جب آپ وارد ہوئے تو چونکہ سب سے بوڑھے صحابی تھے، سب سے بزرگ تھے، اتنی آپ کی عمر ہو گئی تھی کہ آپ کی یہ بھویں، آبرو، یہ سب لٹک گئے تھے، بھویں کے بال آنکھوں کے اوپر آ رہے تھے، تو آپ نے رومال سے، جیسا کہ جناب انس بن حارث کاہلی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے اپنے بھووں کو آپ نے رومال سے باندھا۔ اسی طریقے سے جناب جابر بن عروہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بھووں کو رومال سے کس کے باندھا تاکہ جنگ میں دقت نہ ہو۔ اور دوسری وجہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے، آپ نے اس نیت سے باندھا ہے تاکہ زیارت نورانی چہرہ امام حسین علیہ السلام میں آپ کو کوئی چیز مانے نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کی بھوے کے بال بھی مانے نہ ہو۔ اس نیت سے آپ نے اپنے پیشانی کو رومال سے باندھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ کرب و بلا میں جب آپ نے حالت یہ دیکھی، نرغہ آدھا میں حسین ابن علی اور ناموس رسول گھر گئے ہیں، تو آپ نے بےتابی کی اور شہادت کے لیے نماز ظہر
امام وقت کی جماعت میں آپ نے پڑھی، عجیب سعادت آپ کو نصیب ہوئی۔ نماز جماعت پڑھنے کے بعد آپ نے دو زانو ہو کر امام سے اذن جہاد طلب کی۔ آپ نے اپنے امامہ مبارک کو اتارا اور اتار کر کمر پر کس کے پٹکے کی طرح امامے کو باندھا تاکہ صحیح سے آپ کھڑے ہو سکیں اور جنگ کر سکیں۔ دل آپ کا جوان تھا مگر تن آپ کی سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے راست قامت نہ تھے۔ امام علیہ السلام نے جب آپ کو آمادہ پیکر اور جنگ میں جانے کے لیے تیار دیکھا کہ کمر میں امامہ باندھ رہے ہیں، بھووں کو رومال سے باندھ رہے ہیں، پیشانی پر آپ نے رومال سے باندھا ہے، تو امام نے اس حالت کو دیکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا شکر اللہ سعیکا یا شیخ، کہ خداوند عالم آپ کے اس سعی اور اس مجاہدت کو خدا قبول کرے۔ اے بزرگ، اے بوڑھے میرے صحابی، امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ نماز جماعت کے بعد میدان میں جاتے ہیں اور غرہ کر کہتے ہیں کہ محبت اور عشق حسین میں بوڑھا نہیں جوان ہو گیا ہوں، مجھے بوڑھا نہ سمجھنا۔ غیرت انسانی، غیرت دینی اور حمیت امام میں، نصرت امام میں بھی سامنے آیا ہوں۔ اور مار کا آرائی رجز پڑھا جو تاریخ میں ثبت ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا قد علمت حقا بنو غفار، کہ بتحقیق جان لو بنی غفار اور قبیلہ غفار میرا مجھے اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وخندف ثم نزار، اور بنی خندف بھی اور بنو نزار بھی کوفے کے معروف ترین یہ قبیلے مجھے جانتے ہیں کہ بے نصرنا لأحمد المختار، کہ میں نے ہمیشہ احمد مختار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے۔ اس رجز کو دلیل بناتے ہیں کہ آپ نصرت رسول اکرم میں غزوات اور جنگوں میں شریک رہے، لہٰذا آپ صحابی رسول میں سے ہیں۔ یا قوم حامو ان بنی الاطہار، اے لوگو، اے قومو، آؤ حمایت میں بنی اطہار یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت میں دوڑو۔ الطیبین السادۃ الاخیار، جو طیب ہے، پاک و پاکیزہ ہے اور جن کی نسل سادات اخیار ہے، دنیا میں برگزیدہ ہے۔ صلی علیہم خالق الابرار، اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صلوات پڑھی ہے، یعنی آل محمد ہے کہ جن پر خدا نے بھی صلوات پڑھی ہے۔ ایک جگہ پر ملتا ہے کہ آپ نے ایک اور بھی رجس پڑھا ہے کہ جس کو لکھا ہے یا قوم ذبو ان بنی الاطفال بالمشرفی الصارب البطار، مشرفی یعنی تلوار کے ساتھ۔ بہرحال تو آپ کرب و بلا کے میدان میں شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ تشریف لائے۔ 72 سے 75 سال کی اس سن میں، اس عمر میں آپ نے 55 عمر سعد کے لشکر میں سے افراد کو، یا بہت سے کتابوں میں تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 55 دشمنوں کو، کسی نے کہا 60 فجار کو، کسی نے لکھا 80 لشکر عمر سعد کو فنار کیا، اور آپ تن بتن کی جنگ لڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جنگ عجیب جنگ تھی۔ کرب و بلا میں آپ نے ایسی جنگ میں داد شجاعت لی کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر کے ساتھ آپ کے جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں، مگر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو تلواروں سے، نیزوں سے اور تیروں سے زخمی کر دیا۔ اس طریقے سے نبی کے نمازی اور صحابی کرب و بلا میں حسین ابن علی کے اوپر اسلام کی نجات کے لیے قربان ہو